کیوں اس طرح کا قانون آپ بنائے اور بولتے کہ نہیں نہیں پورے مسلمان اس کی تائید کر رہے ہیں؟ ارے جو ابو جہل ابو لہب کا جانشین ہے وہی مودی کے اس کالے قانون کی تائید کر رہا ہے۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ آج بھی کہے گا، کل بھی کہے گا، صبح قیامت کا کہے گا یہ قانون کالا ہے، جس چیز کا مالک اللہ ہے تم اس کو ہم سے چھیننا چاہتے ہو، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ قانون جو بنایا گیا ہے وقف ترمیمی قانون، ہم ہمارے ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، بودھ بھائیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کے دھرم کے بورڈوں میں آپ ہی کے مذہب کا آدمی ممبر بن سکتا ہے۔ تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں صرف ہندو دھرم کے لوگ ہی ممبر بن سکتے ہیں۔ سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی میں صرف سکھ ہی لوگ ممبر بن سکتے ہیں۔ بھارت کے مسلمان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کے دھرم کے بورڈ میں آپ کے مذہب کے ماننے والے ہی ممبر بن سکتے ہیں تو مسلمانوں کے دھرم کے بورڈ میں آپ کیسے دو غیر مسلم کو ممبر بنانا چاہیں گے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دھرم کے بورڈ میں لیمیٹیشن کا قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔ لیمیٹیشن کے قانون کا مطلب یہ ہے کہ اگر نلگونڈے میں کسی انڈومنٹ کی یا مندر کی یا مورتی کی جائیداد پر اگر کوئی قبضہ کر کے 25 سال سے بھی بیٹھا ہے تب بھی وہ مالک نہیں بنتا۔ مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی وقف کی جائیداد پر کوئی قابض ہوتا ہے اس کو صرف 12 سال دکھانا پڑے گا کہ وہ قابض ہے تو میں اس کو مالک بنا دوں گا۔ بتائیے آپ کون سا انصاف ہے یہ؟ آپ بتائیے کیسا قانون ہے یہ کہ ہمارے ملک میں آدیواسی لوگ رہتے ہیں اور آدیواسی لوگ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں کانگریس پارٹی سے لکشدیپ سے ایک مسلم ایم پی ہے، حمداللہ سعید ان کا نام ہے، مسلمان ہے، آدیواسی ہیں، ٹرائبل ہیں۔ ان کے والد 9 مرتبہ کے ایم پی تھے کانگریس پارٹی سے، راجیہ سبھا کے لوک سبھا کے ڈپٹی سپیکر بھی تھے۔ آپ نے قانون بنا دیا کہ شیڈول 5 شیڈول 6 میں کوئی وقف کی پراپرٹی نہیں دی جا سکتی ہے، تو وہ جو آدیواسی مسلمان ہے کیا وہ اپنی جائیداد کو وقف نہیں کر سکے گا؟ کیا یہ ہمارے بھارت کی آئین کے آرٹیکل 14 کے خلاف نہیں ہے، آرٹیکل 15 کے خلاف نہیں ہے، آرٹیکل 26 کے خلاف نہیں ہے، آرٹیکل 29 کے خلاف نہیں ہے؟ اس طرح کا قانون بنا دیا گیا۔ اتر پردیش میں، ہریانہ میں، پنجاب میں وقف ایویکیو پراپرٹیز ہے۔ جو لوگ اس وطن کو چھوڑ کر چلے گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں وطن کو چھوڑ رہا ہوں مگر میں یہ جائیداد اللہ کو اس کا مالک بناتا ہوں۔ تو مودی نے کیا کر دیا؟ کہا کہ وہ سیکشن کو اڑا دیا، آپ نے لیمیٹیشن کے سیکشن کو اڑا دیا، وقف ایویکیو پراپرٹیز کے سیکشن کو اڑا دیا۔ اگر نلگونڈے میں کوئی وقف ایویکیو پراپرٹی ہے تو وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی، کلیکٹر اس کا، گورنمنٹ اس کی مالک بن جائے گی۔ اب کہاں سے وقف کو بچا رہے ہیں بتاؤ؟ پھر قانون یہ بنا دیا گیا کہ 6 مہینے کے اندر وقف کے پورٹل کے اوپر آپ کو موجودہ وقف کو رجسٹر کرنا پڑے گا، اور اگر 6 مہینے میں نہیں کرے تو وہ وقف نہیں رہے گا، کورٹ کو جاؤ۔ اور اگر رجسٹر کرنے گئے تو کوئی بھی ایک جوکر جا کر بولے گا نہیں یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے تو کلیکٹر صاحب خالی انکوائری لکھنا اس کے اوپر، انکوائری جیسا لکھے، جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی۔ کلیکٹر صاحب انکوائری لکھ دیں گے اور جو بھی چیف منسٹر ہوگا ان کو جا کے بولیں گے آقا آپ کا کام کر دیا، ہم اپنی وقف کی جائیداد سے محروم ہو گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کاغذ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سیکشن 3 کیا ہے بتاؤ ہم کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ نہیں ہے تو کس نے اس کو وقف کیا تھا یہ لکھ دو۔ ارے 900 سال 400 سال پہلے کی مساجد ہیں، درگاہیں ہیں، کیسے معلوم ہوگا بتاؤ؟ تو آپ کا منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ سیکشن 3C کیا ہے بتائیے آپ؟ سیکشن 3D کیا ہے کہ اگر کوئی مسجد، درگاہ، خانقاہ، عاشور خانہ
आसार खदीमा के तहत एंशिएंट और प्रोटेक्टेड होगा तो वक्फ नहीं होगी, उसका मालिक हुकूमत हिंद ASI होगा। तो क्या वक्फ की जायदाद को छीन नहीं रहे आप? आखिर क्यों इस तरह का कानून आप बनाए? और बोलते कि नहीं नहीं पूरे मुसलमान इसकी तायीद कर रहे हैं। अरे जो अबू जहल अबू लहब का जानशीन है वही मोदी के इस काले कानून की तायीद कर रहा है। जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है वो आज भी कहेगा, कल भी कहेगा, सुबह कयामत का कहेगा ये कानून काला है। जिस चीज का मालिक अल्लाह है तुम उसको हमसे छीनना चाहते हो, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून का मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूं।